والا کیس تھا اس کو اوور رول کیا اور کہا کہ AMU کو مائنورٹی اسٹیٹس مل سکتا ہے. حالانکہ یہ بھی چیف جسٹس آف انڈیا نے مینشن کیا ہے کہ اب اس کا جو مائنورٹی اسٹیٹس ہے وہ ایک ریگولر 3 سدسیہ بینچ ہے بنے گی جو ڈیسائیڈ کرے گی. آنریبل سپریم کورٹ کی 7 ممبر بینچ نے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مائنورٹی اسٹیٹس کے سلسلے میں جو آج باتیں کہی ہیں اس کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں. اور جو یہ بات کہی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو اپنا فیصلہ تھا 1967 کا اس کو اوور رول کر دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اس کا مائنورٹی کیریکٹر کے خلاف جو فیصلہ تھا وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے وہ فیصلہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے سامنے 1967 میں بات کہی گئی تھی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مسلمانوں نے اپنے چندے سے اور مسلمانوں کے ایجوکیشن کے لیے ہی قائم کیا تھا. لہذا آج جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 3 ججز کی بینچ بنے گی اور وہ اس بات کو ڈٹرمائن کرے کہ کیا فیکٹس ہیں اور کیا فیکچول حقیقت ہے کہ اس کو گویا مسلمانوں نے اسٹیبلش کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو ظاہر سی بات اس کے لیے تمام تاریخی حوالے موجود ہیں کہ کس طریقے سے پہلے سر سید کے بیٹے جسٹس محمود صاحب نے کمیٹی کے سامنے پوری بات رکھی تھی کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ادارہ بننا چاہیے. پھر کس طریقے سے مدرسۃ العلوم قائم ہوا, اس کے بعد کس طریقے سے خود سر سید نے اس مدرسۃ العلوم کو ایک کالج میں تبدیل کیا اور اپنی اسپیچ میں اس موقع پر بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ اس کالج کو ایک دن یونیورسٹی بنائیں گے اور یہ کیمبرج اور آکسفورڈ کے طرز پہ یہ یونیورسٹی قائم ہوگی. اور سر سید نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ہم لوگ کا مقصد اس ادارے کو قائم کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مسلم بچے سائنٹیفک ٹیمپر اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں اور بیسٹ پاسبل ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں. لہذا یہ تمام جو بھی ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ موجود ہیں. تو لہذا سپریم کورٹ کے آج کے اس فیصلے کے بعد جو بھی 3 ججز کی بینچ بنے گی اس کے سامنے ظاہر سی بات یہ تمام ہسٹوریکل فیکٹس رکھے جائیں گے اور ہم لوگوں کو پوری امید ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے مائنورٹی کیریکٹر کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ آج کے اس فیصلے سے ختم ہو جائیں گی. اور خاص کر آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے اپنے 1967 کے فیصلے کو اوور رول کر دیا گیا ہے. کیا لگتا ہے